سرد اندھیری رات تھی، آسمان کو سیاہ رنگ کے بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ کسی بھی وقت بارش ہونے کا امکان تھا۔ میں اس پہاڑی مقام پر انگریزوں کے بنائے ہوئے اس قدیم قلعے کی شکستہ فصیل کے ساتھ چلا جا رہا تھا، اور جب بھی بجلی چمکتی تو تھوڑی دیر کے لیے پہاڑی پگ ڈنڈی نظر آ جاتی۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس قدیم قلعے کے پیچھے 200 سال پرانا قبرستان تھا، جس کی قبریں زمانے کی بے رحم وقت کا شکار ہو کر ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں۔ اس قبرستان میں وہ قبریں بھی تھیں جو کہ جنگ آزادی میں مارے گئے تھے۔ یہ قبرستان آصف زدہ مشہور تھا۔ اس قبرستان کے بارے میں کئی روایات مشہور تھیں، جن میں ایک بہت مشہور تھی۔ یہاں ایک ایسی قبر ہے جو کہ رات کے 2 بجے کے بعد چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شخص اس چمکتی قبر کو ڈھونڈ لے تو اس قبر کا مردہ ظاہر ہو کر اس کی ایک خواہش ضرور پوری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور بھی مشہور تھی۔ اس قبرستان میں رات کے وقت چھن چھن کی آواز آنا شروع ہوتی ہے، یعنی رات کے وقت ایک عورت اس قبرستان میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر وہ عورت کسی بھی انسان کو نظر آ جائے تو وہ اس آدمی کا سارا خون پی لیتی ہے۔ ان روایات میں کتنی صداقت اور سچائی تھی، یہ میں نہیں جانتا، مگر ایک بات ضرور ہے کہ بہت سے لوگ اس قبرستان میں رات گزارنے کی کوشش کر چکے تھے، مگر دوسری صبح وہ مردہ حالت میں پائے گئے تھے، اور جو زندہ بچ گئے تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو چکے تھے۔ میں بھی ایک انسان ہوں، اپنی لالچ اور غرض کے تحت آج رات بس قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ داستان میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے اپنا پس منظر آپ تک ضرور پہنچانا چاہیے کہ وہ کیا حالات تھے جس کی وجہ سے میں اس قدر خطرناک کام کے لیے راضی ہوا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور ڈراؤنی اردو کہانی جس کا نام ہے کفارہ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وطن عزیز کو آزاد ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ میرا تعلق پاکستان کے جس گاؤں سے تھا، آج وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال ہو چکا ہے۔ گاؤں کا زیادہ تر طبقہ مزدور تھا، جن کی زندگی کا مقصد وڈیروں اور جاگیرداروں کی چاکری کرنا اور صرف پیٹ کے تندور کو بھرنا، اور پھر وقت آنے پر قبر میں پیر پسار کر سو جانا۔ میرے والد عمر دین گاؤں کی مسجد کے پیش امام تھے، جن کی وجہ سے سارے لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ ہم 2 بھائی تھے۔ میرا بڑا بھائی عمیر مجھ سے 2 سال بڑا تھا، اور میری صحت اور کاٹھ ایسی تھی کہ میں اپنی عمر سے چھوٹا نظر آتا تھا۔ اسی سبب محلے کے سارے آوارہ لڑکوں کا لیڈر بھی تھا۔ ویسے تو میرا بھائی میرے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتا، 5 گانا نمازیں پڑھتا، اپنی پڑھائی پر دھیان اور فالتو وقت میں دین کی باتیں اور مسائل سیکھنے میں لگاتا۔ ہم دونوں ہر چیز میں ایک دوسرے کے الٹ تھے۔ جس چیز کی چاہت مجھے ہوتی، میں ہر صورت وہ چیز حاصل کرنے کی سوچتا، جبکہ وہ صبر اور قناعت سے کام لیتا۔ وہ مزاج کا دھیما اور میں غصے کا تیز ترار تھا۔ وہ مسجد جانے والا اور میں مسجد سے بھاگنے والا تھا۔ والد صاحب مجھے سمجھا کر تھک جاتے، مگر میں باز نہ آتا۔ یوں تو محلے کے تمام لڑکے میرے دوست تھے، لیکن ایک لڑکا میرا سب سے اچھا دوست تھا، جس کا نام تھا کرم دین۔ کرم دین عمر میں مجھ سے بڑا تیز ترار تھا۔ گاؤں کے سب لوگ مجھے ناپسند کرتے تھے، لیکن چونکہ میں امام کا بیٹا تھا، اس لیے ہر کوئی سمجھاتا رہتا کہ آوارہ لڑکوں کی سنگت چھوڑ دو۔ کرم دین کی باتیں عیاری سے بھرپور ہوتی تھیں، اور جب وہ بولتا تو میں حیران رہ جاتا۔ کرم دین بہت جیدار اور نڈر تھا۔ ایک روز ہم نہر کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یار کرمو، ایک بات تو بتا، میں نے بیڑی کا کش لگا کر پوچھا۔ پوچھ میرے راجا، وہ بیڑی کے سرور میں بولا۔ یار یہ جو باتیں تو کرتا ہے کہاں سے سیکھی ہیں تو نے؟ محبت کی یونیورسٹی سے، وہ کسی عالم و فاضل استاد کی طرح بولا۔ محبت کی یونیورسٹی سے؟ تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، میں نے چڑھ کر کہا۔ ابھی تو نہیں سمجھے گا، کیونکہ دودھ کے دانت جو نہیں ٹوٹے تیرے۔ وہ ہنس کر بولا۔ تو یہ گول مول باتیں میرے ساتھ مت کیا کر، میں نے غصے سے کہا۔ میرے اس طرح غصہ کرنے پر وہ ہنس پڑا۔
کل تو تیار رہنا، تجھے کل ایسی جگہ لے چلوں گا جہاں تجھے ہر بات کی سمجھ آ جائے گی۔ کہاں لے کر جائے گا مجھے؟ میں نے بھی تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ سمندر میں جہاں بڑے بڑے ڈوب جاتے ہیں، وہ مدبرانہ لہجے میں بولا۔ بات بالکل ہی میرے پلے نہیں پڑی تھی، میں ہونکوں کی طرح سر ہلا کر رہ گیا۔ تو پریشان نہ ہو، جب کل تو چلے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ محبت کی یونیورسٹی ہوتی کیا ہے، وہ بولا۔ اچھا، میں نے سر ہلا کر کہا۔ تھوڑی دیر تک میں اور کرمو ساتھ رہے اور پھر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس روز موسم بے حد سہانا تھا، شام کے 4 بج چکے تھے۔ کرمو کے جانے کے بعد میں کھیتوں کے راستے سے ہوتا ہوا اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا ہوں گا کہ میں نے اسے دیکھا جسے دیکھ کر ہمیشہ میرے دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہو جاتی تھی، بانو، جس کی ہر ادا میں مستی تھی اور چال میں بانک پن تھا۔ اس کی مست جوانی مجھ سمیت بہت سوں کے دلوں پر تیر چلاتی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ہمیشہ ایک ہی گانا یاد آتا، 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو خدا کی قسم لاجواب ہو۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ رک گئی اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی، کہاں سے آ رہا ہے لفنڈر؟ تیرے لیے دودھ کی نہر کھودنے گیا تھا، اور ویسے بھی گلابی رنگ کا لاچا اور کرتا بہت اچھا لگتا ہے تجھ پر۔ میری بات سن کر اس کی غزالی آنکھوں سے جیسے آگ برسنے لگی۔ تو بہت بے شرم ہے، اگر تیرے ابا کو پتہ لگا نا تو تیری قبر مسجد کے باہر ہی بنے گی، اور مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کر، بدتمیز۔ کیا کروں، تجھ کو دیکھتا ہوں تو دل بدتمیز ہو ہی جاتا ہے، میں نے ڈھٹائی سے کہا۔ بے حیا، آوارہ، میں بتاؤں گی ابا کو۔ اتنا کہہ کر وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور میں بھی بے شرموں کی طرح ہنستا ہوا آگے نکل گیا۔ گھر میں داخل ہوا تو ابا صحن میں عصر کے لیے وضو فرما رہے تھے۔ آ گئے آوارہ گردی کر کے؟ ابا وضو کر کے تولیے سے منہ پونچھتے ہوئے بولے۔ میں نے ابا کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تم ظہر کے وقت سے غائب ہو، نہ نماز میں تھے اور نہ ہی درس میں۔ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ تم مسجد کے امام کے بیٹے ہو؟ جواب دو۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ مجھ سے کوئی جواب بن نہیں رہا تھا کہ اسی لمحے دروازہ کھلا اور میرا بھائی عمیر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑ رکھا تھا، اس میں سبزی تھی۔ ابا اور مجھے دیکھ کر وہ فوراً سے پیشتر سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ ابا جی، یہ ماسٹر صاحب کے گھر پر تھا، میں نے اس سے کہا تھا کہ چلا جائے، 2 دن بعد ریاضی کا پرچہ ہے۔ عمیر نے بات بناتے ہوئے جھوٹ بولا۔ ابا نے چند لمحے تک اس کی طرف اور میری طرف دیکھا، پھر عمیر کی طرف دیکھ کر بولے، تمہاری مرضی بیٹے، مگر یہ سدھرنے والا نہیں۔ عمیر نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا دیا۔ جماعت میں صرف 10 منٹ ہیں، تم دونوں وضو کر کے آنا، مسجد میں پانی نہیں ہے۔ ابا یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ نماز عصر کب ختم ہوئی پتہ ہی نہ چلا، لوگوں کا تو پتہ نہیں، لیکن میں بس ٹکرے مارتا رہا اور نماز پوری ہو گئی۔ اس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بعد میرے ذہن میں صرف دنیا اور دنیا کے خیالات تھے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ نماز ختم ہو اور میں بھاگوں۔ چنانچہ عمیر سے نظر بچا کر میں باہر آ گیا۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی میری ساری کیفیتوں کو سکون مل گیا۔ مسجد سے تھوڑی ہی دور گیا ہوں گا کہ مجھے کرمو آتا دکھائی دیا۔ میں نے کرمو کو آواز دی تو وہ رک گیا۔ کہاں جا رہا ہے اتنی جلدی؟ میں نے پوچھا۔ ابے تجھے ڈھونڈ رہا تھا، وہ بولا۔ کیوں؟ میں نے سر ہلا کر پوچھا۔ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی ہیں، کرمو بیڑی سلگاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ ابے الو، میں امینہ بائی کے کوٹھے پر جا رہا ہوں، چلتا ہے تو چل۔ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ محبت کی یونیورسٹی دکھاؤں گا۔ نہیں، ابا بہت ماریں گے، میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ابے مرد بن، وہ استہزائیہ لہجے میں بولا۔ اگر مگر کچھ نہیں، تو امینہ کی بیٹی نرگس کو ایک دفعہ ناچتے دیکھ لے گا نا تو، وہ انتہائی بازاری لہجے میں بائیں آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ وہ ایک عجیب و غریب دنیا تھی، ایسا بازار جسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ سازندے، تماش بین، طبلے کی تھاپ، رقص و سرور کا ماحول، الخبائث جس طرح پی اور پلائی جا رہی تھی، وہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے وہ سب دیکھ رہا تھا، مجھ پر ایک مدہوشی کا عالم سوار تھا۔ بہت سے لوگ پہلے سے بیٹھے تھے، سب کے منہ پان سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین لڑکی جس کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے،
وہ طبلے کی تھاپ پر اپنا بدن تھرکاتی تھی۔ ایسا ہوش ربا نظارہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی معصوم صورت تکتا رہا، دفعتاً میری آنکھوں کے سامنے جھماکا ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ نرگس کی جگہ بانو موجود ہے۔ نرگس میں مجھے بانو نظر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کرمو نے جیب سے بہت سے نوٹ نکال کر میرے سامنے پھیلا دیے۔ نرگس شرماتی لجاتی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں کیا کروں کرمو؟ مجھے ہر جگہ وہی دکھائی دیتی ہے، میں نے بے بسی سے کہا۔ ابے دیوداس کی اولاد! ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ نرگس کسی بجلی کی طرح میری طرف آئی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ پکڑنا ہی تھا کہ میرے پورے جسم میں 1000 وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا۔ شرم سے میری گردن جھک گئی اور میں سٹ پٹا گیا۔ پھر زحمت کیجیے گا۔ اس کا لہجہ بڑا ہی دلکش تھا۔ کیوں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ اس لیے کہ آپ مجھے اچھے لگے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ اوئے گدھے، تو بڑا خوش نصیب ہے کیونکہ آج تک اس نے مجھے گھاس نہیں ڈالی، کرمو چہک کر بولا۔ کوشش کروں گا، میں نے بدقت تمام کہا۔ اتنا کہہ کر کرمو کے ساتھ باہر نکل گیا۔ گھر پہنچا تو رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ اس وقت گاؤں کے چند گھروں میں بجلی آئی تھی جو کہ بڑے گھر تھے۔ جیسے ہی گھر میں دیوار کود کر داخل ہوا، عمیر جو کہ دالان میں لالٹین کی روشنی میں پڑھائی کر رہا تھا چونک کر اٹھ بیٹھا۔ کون؟ چور؟ اس کے لہجے سے بوکھلاہٹ صاف ظاہر تھی۔ شش عمیر، میں ہوں، میں نے سرگوشی میں کہا۔ میری آواز سن کر جیسے اس کی جان میں جان آئی۔ میں کب تک تمہارے لیے ابا سے جھوٹ بولتا رہوں گا؟ عمیر کی آواز میں ناراضگی تھی۔ میں نے تو نہیں کہا جھوٹ بولنے کے لیے۔ تم تھے کہاں؟ ابا تمہارا پوچھ رہے تھے۔ کہاں ہیں ابا؟ میں نے بدستور سرگوشی میں پوچھا۔ ابا تو ابھی سوئے ہوئے ہیں اور 2 دن بعد پرچہ ہے، تمہاری تیاری ذرا بھی نہیں ہے۔ عمیر کی آواز میں غصہ تھا۔ تو تیرے پیٹ میں کیوں درد ہے؟ فیل میں نے ہونا ہے، تو نے تو نہیں۔ اور یہ میرے سامنے بڑے بھائی کا ناٹک مت کیا کر، میں نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور اس کا جواب سنے بغیر میں تیزی سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ فجر کی نماز میں ابا نے جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا۔ رات دیر تک جاگتے رہنے کے سبب میری آنکھ نہیں کھل پا رہی تھی۔ اٹھو، کیا مردوں سے شرط باندھ کر سوئے ہو؟ ابا کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ ابا بہت نیند آ رہی ہے، میں نے غنودگی میں جواب دیا۔ اٹھو بیٹے، جس نے فجر کے انعامات کھو دیے اس نے سب کچھ کھو دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ ابا نے دوبارہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں نے مردہ سے لہجے میں کہا اور اٹھ بیٹھا۔ میں جا رہا ہوں، تم بھی پہنچ جانا۔ دیکھو عمیر مسجد پہنچ چکا ہے۔ باپ مسجد کا پیش امام ہے اور بیٹا… ابا بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ ابا کے جانے کے بعد میں نے چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نیند کا غلبہ بہت زیادہ تھا۔ لیکن ابا کا بھی خوف تھا۔ مجھے پتا تھا نماز چھوٹ گئی تو مار پڑے گی۔ رات عشاء بھی نہیں پڑی تھی اور مغرب بھی۔ چنانچہ میں چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہو۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو آواز دینے والا کوئی نہیں تھا۔ آواز پھر سنائی دی۔ ابے کہاں جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے، میں نے خود کلامی کی۔ سو جا، اتنی اچھی نیند بعد میں نہیں ملے گی۔ آواز پھر میرے کانوں سے ٹکرائی۔ مگر نماز نیند سے بہتر ہے، میں نے خود کلامی کی۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، نماز کے لیے کپڑے پاک ہونا شرط ہے، تیرے کپڑے ناپاک ہیں۔ وہ آواز سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ واقعی میرے کپڑے تو ٹھیک نہیں تھے، لیکن ابا… میں نے پھر کمرے کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ تو جائے گا، کپڑے بدلے گا، نماز تو ہو جائے گی۔ تو سو جا، بعد میں قضا پڑھ لینا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے اندر کی آواز یعنی میرا نفس مسلسل مجھے نماز سے روک رہا تھا۔ بالآخر وہ کامیاب ہو گیا۔ ایسی کوئی اچنبے کی بات بھی نہ تھی کہ نفس کامیاب نہ ہوتا۔ میں اس وقت نماز پڑھ لیتا تو نماز چھوڑنے کے گناہ سے بچ جاتا۔ نفس نے تو بڑے بڑوں کو گناہ گار اور مردود کروا دیا ہے۔ شیطان سے لے کر فرعون تک، فرعون سے لے کر ابو جہل تک، ہر ظالم اس نفس کا شکار ہوا۔ میں اس وقت نماز چھوڑ کر دوبارہ خواب خرگوش میں کھو گیا، اور پھر ابا کی وہ مار میں بھولا نہیں جو نماز چھوڑنے پر پڑی تھی۔ پھر اس پٹائی کے بعد شاید پہلی بار میرے دل میں ابا کے لیے کچھ نفرت کا احساس پیدا ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ ابا عمیر سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں۔ اب میں ابا کو تپانے کے لیے جان کر بھی نماز چھوڑ دیتا،
آوارہ گردی کرتا، کرمو کے ساتھ 1-2 بار اس ماں جبیں کے درشن کیے تھے۔ ابا میرے لیے پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ نماز کی تاکید کرتے اور کالج کی پڑھائی کو کہتے تو میں ڈھٹائی سے منع کر دیتا۔ وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں گاؤں سے نکالا گیا، جب میری وجہ سے ابا پر دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ شام کا وقت تھا، موسم بڑا ہی سہانا تھا۔ نماز 4:30 بجے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ اس وقت 5 بجے کا وقت تھا۔ میں کھیتوں والے راستے سے ہوتا ہوا پرانے کنویں کی طرف جا رہا تھا، جہاں اکثر کرمو سے میری ملاقات رہا کرتی تھی۔ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں پرندوں کو ڈرانے کے لیے پتلا کھڑا کیا جاتا تھا، اچانک میرے کانوں نے نکرئی ہنسی کی آواز سنی تو میں چونک اٹھا۔ یہ ہنسی میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ بانو کی آواز تھی۔ ہنسی کی آواز اس پتلے کے عقب سے آ رہی تھی۔ میں تیزی سے اس آواز کے تعاقب میں پہنچا تو نظارہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ غم اور غصے کی شدت کے سبب میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بانو ایک لڑکے کی گود میں سر رکھے ڈٹھائی سے ہنس رہی تھی۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی عمیر تھا، جو ابا کے سامنے بہت شریف اور پارسا بنتا تھا۔ اس نے آج میری محبت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ عمیر، میں چلایا۔ وہ دونوں چونک کر سیدھے ہو گئے۔ ایک ہی پل میں دونوں کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ میں سکتے کسی کیفیت میں ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ ابا کو مت بتانا، عمیر ہکلایا، اور میں عمیر کو انتہائی خطرناک قسم کی گالی دیتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ وہ تمہاری بھی ماں ہے جسے تم گالی دے رہے ہو، عمیر بھی غصے میں آ کر بولا۔ کمینے، کتے، بھائی کی محبت پر ڈاکہ ڈال کر مجھے سبق پڑھا رہا ہے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، عمیر کے بجائے بانو دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں لال بھبوکا تھیں۔ اتنا سننا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ساری دنیا اندھیر ہو گئی ہو۔ جو لوگ محبت میں چوٹ کھاتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دکھ کتنا بڑا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لمحے بعد وہ پھر بولی، کسی آوارہ اور لفنٹر سے شادی کرنے کے بجائے خودکشی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ میں ویسے بھی عمیر سے پیار کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے عمیر کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ میرے دل کی دنیا میں لرزے کی کیفیت طاری تھی۔ دفعتاً میں نے آنسو پونچھے اور سخت لہجے میں بولا، نفرت ہی سہی، مگر تمہارے عاشق کو جان سے مار دوں گا۔ پھر تو تم مجھ سے پیار کرو گی نا؟ میرے لہجے میں صفاقی تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے عمیر پر حملہ کر دیا۔ عمیر شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ چند ہی منٹوں میں وہ بے بس ہو کر گر پڑا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے زخمی ہو چکا تھا اور کپڑے پھٹ چکے تھے۔ میں بھی تھک چکا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بانو وہاں نہیں تھی۔ شاید وہ موقع جان کر کھسک چکی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بانو میرے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر چکی تھی۔ میری سانس تھوڑی بحال ہوئی تو میں نے دیکھا کہ عمیر اب بھی بے ہوش ہے۔ غصے اور نفرت میں یہ بھول چکا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ میں کھیتوں میں ادھر ادھر کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے لگا جس سے میں اس کا کام تمام کر سکوں، مگر مجھے کوئی ایسی چیز نہ ملی۔ دفعتاً مجھے کراہنے کی آواز سنائی دی تو میں نے دیکھا کہ عمیر ہوش میں آ رہا تھا۔ میری شیطانی جبلت دوبارہ جاگ گئی۔ میں نے صفاک نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اس پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کا گلا گھونٹنے لگا۔ اس وقت میرا خون سفید ہو چکا تھا۔ عمیر مچلنے لگا، ہاتھ پیر مارنے لگا۔ وہ بری طرح سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا کہ دفعتاً مجھے ایسا لگا کہ میرے سر پر کسی نے وار کیا ہے۔ ہزاروں سورج میری آنکھوں کے سامنے طلوع ہو کر غروب ہو گئے۔ وار انتہائی شدید تھا۔ میں بھنا کر پلٹا، لیکن نووارد کا دوسرا وار مجھے زمین پر لے آیا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو میرا پورا جسم رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میرے سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا تھا۔ میں جس جگہ پڑا تھا وہ چبوترا تھا، جو کہ ایک بہت بڑے پیپل کے پیڑ کے نیچے تھا۔ سخت ریت اور بجری کی مدد سے پیپل کے ارد گرد ایک چبوترا سا قائم کر دیا گیا تھا، جسے چوبارے کا نام دیا گیا تھا۔ دن کی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ اس کا مطلب کہ میں پوری رات بے ہوش رہا تھا۔ اس چوبارے میں گاؤں کی پنچایت لگا کرتی تھی۔ اس پیڑ کے آس پاس بہت سے لوگ جمع تھے اور کرسیوں پر پنچایت کے بزرگ لوگ جمع تھے۔ کرسیاں اس پیڑ کے سائے میں لگائی گئی تھیں۔ الغرض گاؤں کی اس مختصر سی عدالت میں میرا فیصلہ ہونا تھا۔
کافی دیر تک بندھے رہنے سے میرے جسم میں درد سا ہونے لگا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھے ابا کہیں نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک کرسی پر بیٹھا ایک شخص اٹھا اور ایک نفرت بھری نظر میری طرف ڈالی اور پھر حاضرین محفل سے مخاطب ہوا، یہ جو یہاں بندھا پڑا ہے ہمارے محترم اور معزز امام صاحب کا بیٹا ہے۔ اس نے نہایت ذلیل اور شرمناک حرکت کی، چودھری صاحب کی اکلوتی بیٹی پر مجرمانہ حملہ کیا، اس کو بے عزت کرنا چاہا، بچانے والے عمیر کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اگر عمیر وہاں نہ آ جاتا تو یہ اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ اس کی وجہ سے بیچارے امام صاحب اس ذلیل کی حرکتوں کو سن کر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور عمیر زخمی حالت میں چودھری صاحب کے گھر پر ہے۔ اتنا کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ تمام حاضرین کی نگاہوں سے غم و غصہ دکھائی دینے لگا تھا۔ ان الزامات کو سن کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے بانو کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، ہاں میں نے عمیر پر ضرور حملہ کیا تھا۔ یہ خبر میرے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھی۔ ابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میری آنکھوں سے از خود آنسو بہنے لگے تھے۔ کچھ بھی تھا وہ میرے والد تھے جو ہر وقت میرے لیے فکر مند رہتے تھے۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میری زبان جیسے رک گئی۔ غم کا ایک بڑا بوجھ میرے پر تھا، میرے چہرے پر تکلیف، غم اور کرب کے آثار تھے۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ پنچایت کا ایک پنچ کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آ کر بولا۔ کچھ نہیں میرے ابا، میں کراہا، انہیں دفنا دیا آج صبح فجر کے وقت۔ پنچ بولا، یہ خبر میرے لیے کسی بم سے کم نہیں تھی۔ ظالموں نے مجھے میرے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنے دیا تھا۔ میری اس حالت کی ذمہ دار بانو تھی، چودھری تھا، عمیر تھا۔ میں نے دل میں ایک بہت بڑی قسم کھائی کہ میں ان سے انتقام ضرور لوں گا۔ پنچایت نے تمام شہادتوں کے پیش نظر مجھے انتہائی سخت سزا سنائی۔ اگر مجھ پر عمیر پر حملہ کرنے کا الزام ہوتا تو دکھ نہ ہوتا، مگر بانو کی عزت پر حملہ کرنے کے الزام میں دکھ ہوا تھا۔ وہ الزام جو کہ جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی تھا۔ مجھے گاؤں سے نکال دیا گیا، خالی ہاتھ 2 جوڑے کپڑوں میں۔ میں گاؤں سے جاتے وقت ایک بار اپنے والد کی قبر سے لپٹ کر رونا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی اجازت نہ دی گئی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میرے دل میں انتقام کا چراغ ضرور روشن ہو چکا تھا، جو کہ اب صرف اور صرف عمیر اور بانو کے خون سے بجھ سکتا تھا۔ میں ریلوے پلیٹ فارم پر بیٹھا ریل گاڑی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ نہ میری جیب میں پیسے تھے، مجھے بھوک بھی ستا رہی تھی۔ دفعتاً مجھے کرمو آتا دکھائی دیا، جو سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔ کرمو آتے ہی مخصوص انداز میں مسکرا دیا اور بولا، کیسا ہے تو؟ ٹھیک ہوں، تو سنا؟ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، تیرے ساتھ بہت برا ہوا دوست، مجھے یقین ہے بانو نے تجھے پھنسایا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں واپس گاؤں آؤں گا بدلہ لینے کے لیے ایک دن۔ میری آنکھوں میں ایک عزم تھا، میں جانتا تھا جو میں ٹھان لیتا ہوں کر کے رہتا ہوں۔ یہ کچھ پیسے ہیں، بڑی طاقت ہے ان میں، تو رکھ لے، تیرے کام آئیں گے۔ کرمو نے پیسے میری جیب میں ٹھونستے ہوئے کہا۔ میں نے پیسوں کا منع نہیں کیا اور ریل گاڑی میں چڑھ گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار گھر سے باہر قدم نکالا تھا۔ ریل کے سفر میں سارے مسافر بھی اجنبی تھے۔ ایک ایک کر کے سارے واقعات میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ ابا کا چہرہ، کبھی عمیر کا چہرہ، کبھی گاؤں کے سارے دوست میری نگاہوں کے سامنے ایک ایک کر کے آ گئے۔ بانو کا چہرہ جب بھی میرے سامنے آتا، غصے سے میری مٹھیاں بھینچ جاتی۔ میں ریل میں بیٹھا سفر کرتا رہا۔ پھر ٹرین ایک بڑے شہر کے پلیٹ فارم پر جا کر رکی۔ اسٹیشن سے اترتے ہی اس شہر کی رونق دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ تیزی سے بھاگتی گاڑیاں، بھاگتے ہوئے انسان دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اسٹیشن سے میلوں دور تک سائن بورڈ پڑتا، بسوں اور ٹرالوں کا شور سنتا ہوا، بڑی بڑی دکانوں میں رکھے ہوئے سامانوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میں چل چل کر تھک گیا تھا، لیکن راستہ ہی ختم نہ ہوتا تھا۔ میرے پیر دکھنے لگے تھے۔ نیا شہر دیکھنے کا تجسس دوسرے مسئلوں کی وجہ سے ماند پڑ گیا تھا۔ بھوک بھی لگ رہی تھی، کہیں 2 گھڑی بیٹھ کر آرام کرنے کو بھی دل کرتا تھا۔ بھوک کا مسئلہ میں نے اس طرح حل کیا کہ ایک ریڑھی پر دال چاول کھائے اور پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ انسانوں کے اس جنگل میں کوئی ہمدرد نہیں۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ رہنے کے لیے سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟
مجھے اپنا گاؤں یاد آنے لگا تھا۔ گاؤں میں تو سر شام زندگی سو جاتی ہے، لیکن شہر 10 یا 11 بجے تک جاگتا ہے۔ مجھے اس بات کی فکر ہونے لگی کہ باقی پیسے ختم ہوں گے تو کیا ہوگا، اس لیے مجھے شدید قسم کی پریشانی ہونے لگی تھی۔ چنانچہ صرف اور صرف نوکری کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ پاکستان کا ابتدائی زمانہ تھا، اس نومولود ریاست کے اپنے مسائل تھے، چنانچہ حصول روزگار میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اس شہر کی بڑی بڑی دکانوں پر جا کر نوکری حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کئی بڑی دکانیں نظر آئیں، مگر ان دکانوں میں اندر جانے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ آخر ایک دکان کے سامنے آ کر میں رک گیا۔ کافی دیر تک میں اس دکان کے سامنے کھڑا رہا۔ جب سارے گاہک چلے گئے تو میں ڈرتے ڈرتے دکان کے اندر داخل ہوا۔ فرمائیے، کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ایک شخص نے میرا حلیہ دیکھ کر پوچھا۔ جی، اس کے انداز تخاطب سے میں گھبرا گیا۔ میرے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر وہ شخص سمجھ گیا۔ او، بھکاری ہو؟ جاؤ بھائی، کوئی اور دکان دیکھو۔ اتنے ہٹے کٹے ہو کر بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ شخص سخت لہجے میں بولا۔ میں بھکاری نہیں ہوں، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ تو پھر کیا ہو؟ جاؤ بابا، نکلو باہر، ورنہ میں پولیس کو بلاتا ہوں۔ اس کا لہجہ بدستور سخت تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں چند لمحے ٹھہر کر وہاں سے چلا گیا۔ پہلی جگہ ہی ناکامی ہوئی، پھر میں نے ہمت کر کے کئی دکانوں میں کوششیں کی، مگر ہر جگہ ناکامی ہوئی۔ کوئی ضمانت مانگتا، کوئی دھکے دے کر نکال دیتا۔ 2 دن بعد میری حالت ابتر ہو چکی تھی۔ اتنے بڑے شہر میں نہ تو سر چھپانے کا ٹھکانہ تھا، نہ ہی پیٹ بھرنے کے لیے روٹی۔ چنانچہ رات گزارنے کے لیے ریلوے ویٹنگ روم ہی مناسب تھا۔ میرے سارے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ پچھلے 24 گھنٹے سے میں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ ہی پیا تھا، چنانچہ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ ریلوے ویٹنگ روم تک جانے کے لیے میں تھوڑا ہی چلا ہوں گا کہ بیچ سڑک پر میرا سر چکرانے لگا۔ شاید نکاہت کے سبب ایسا ہوا تھا۔ شام کے سائے رات میں تبدیل ہو رہے تھے۔ دفعتاً میری آنکھیں تیز روشنی سے خیرہ ہونے لگیں۔ کوئی کار میرے قریب آ رہی تھی۔ کار کے ہارن مجھے بیچ سڑک سے ہٹنے کا اشارہ دے رہے تھے، لیکن میری ہمت نہ ہو پا رہی تھی۔ سر بری طرح سے چکرا رہا تھا، پھر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نہایت ہی عالی شان قسم کے بیڈ پر پایا۔ ایک نرس کے کپڑے پہنے ایک عورت میرے سامنے تھی اور وہ انجیکشن تیار کر رہی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ یکدم بول پڑی، آپ لیٹے رہیے، نہیں تو آپ کی نکاہت بڑھ جائے گی، میں آپ کو طاقت کا انجیکشن لگا دوں۔ اس کے ہونٹوں پر نہایت مہربان مسکراہٹ تھی۔ انجیکشن دینے کے دوران وہ مسلسل مجھے دیکھ کر مسکراتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنا کام مکمل کر کے چلی گئی۔ میں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ واقعی بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ جتنا بڑا یہ کمرہ تھا، اتنا ہی بڑا گاؤں میں ہمارا گھر تھا۔ چاروں طرف دیواروں پر خوبصورت عورتوں کی عریاں تصویریں لگی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے یہاں کون لایا تھا، لیکن جو بھی تھا میرا ہمدرد اور محسن تھا۔ کچھ ہی لمحات گزرے ہوں گے کہ مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آنے والا ایک ویٹر تھا جس نے ایک ٹرالی سنبھال رکھی تھی جس میں کھانے پینے کی اشیاء موجود تھیں۔ ٹرالی اوپر سے نیچے تک انواع و اقسام کے لوازمات سے بھری تھیں۔ ویٹر ٹرالی چھوڑ کر چلا گیا۔ کھانے سے اچھی طرح سیر ہو جانے کے بعد مجھے نیند آنے لگی تھی۔ اتنا عمدہ اور پرتعیش کھانا میں نے پہلی بار کھایا تھا۔ جو بھی میرا میزبان تھا وہ واقعی بے حد رحم دل اور فراخ دل انسان تھا۔ میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مجھے دوبارہ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے دیکھا کمرے میں داخل ہونے والا شخص ایک انگریز تھا۔ اس کی عمر 60 اور 65 سال کے درمیان تھی۔ اس شخص کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، جبکہ داڑھی کے بال کالے تھے۔ شاید اس نے داڑھی پر رنگ لگایا ہوا تھا۔ اس نے جسم پر نہایت خوبصورت سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور نہایت چمکدار تھیں۔ چھوٹے قد کے سبب وہ نہایت عجیب لگ رہا تھا۔ تم نے کھانا ٹھیک سے کھایا؟ اس نے خالی پلیٹوں کی طرف دیکھ کر نہایت صاف ستھری اردو میں کہا۔ جی، بہت مہربانی۔ میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا تھا؟ میرا نام جان فرینک ہے۔ تم میری گاڑی سے ٹکرائے تھے اور تمہاری حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بھوکے بھی ہو اور بے آسرا بھی۔ جی بالکل، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پھر میں نے اسے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ میری کہانی کے دوران وہ بالکل ہی خاموش رہا۔
جب میں خاموش ہوا تو وہ مسکرا کر بولا، تو کچھ سیکھا تم نے اپنی داستان سے؟ اس کا انداز بڑا ہی مدبرانہ تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ خوب، میں جان فرینک 1940 میں ہندوستان میں داخل ہوا، جانتے ہو کیوں؟ وہ چھوٹے چھوٹے دیدے گھماتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے بے وقوفوں کی طرح کہا۔ ہندوستان شروع سے ہی مجھے پراسرار لگتا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین جادو ٹونا اور تہمات سے بھری تھی، چنانچہ اس سرزمین پر میں نے جادو کالی قوتیں حاصل کیں۔ میری یہ کالی قوتیں حاصل کرنے کا جنون بڑھتا چلا گیا، پھر ہندوستان تقسیم ہو گیا۔